اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمتی وسعت کل شیء اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان جو کہ رحمت خداوندی کا مہینہ ہے، اس رحمت کی مناسبت سے کچھ عرائض آپ کی بارگاہ میں عرض کیے جا رہے ہیں کہ یہ آیہ شریفہ جو گنہگاروں کو ایک امید بخشتی ہے کہ خدا کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، خدا کی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، کہ جو فرما رہے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تمام تر مخلوقات و موجودات کو اپنے شامل حال کیے ہوئے ہے۔ رحمت کے معانی اور رحمت کے اقسام کے حوالے سے جب ہم نے دیکھا تو تفاسیر میں یہ مطالب ہمارے سامنے آئے کہ رحمت یا رحمت رحمانی ہے یا رحمت رحیمی ہے۔ رحمت رحمانی عمومیت کی حامل ہے کہ جو ہر خشک و تر کو شامل ہے، اور رحمت رحیمی خصوصیت کی حامل ہے کہ جو مخصوص ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کے لیے، کہ امام صادق علیہ السلام اسی مطلب کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ واللہ الہ کل شیء، اللہ تمام تر مخلوقات کا معبود ہے۔ الہ کل شیء، ہر شے کا معبود خدا ہے، ہر شے کا مسجود خدا ہے۔ الرحمن بجمیع خلقہ، خدا رحمان ہے اپنی تمام تر مخلوقات کی نسبت سے، ہر مخلوق کے لیے خدا رحمان ہے۔ والرحیم بالمؤمنین خاصہ، لیکن مومنین کے لیے، مطیعین کے لیے، متقین کے لیے، اپنے مقربین کے لیے خدا رحیم ہے، وہ رحمت خصوصی ہے اپنی مخصوص بندوں کے لیے۔ اور جب تک معبودیت کا تعلق ہے تو امام فرماتے ہیں کہ واللہ الہ کل شیء، ہر شے کا معبود خدا ہے۔ ہم قرآن میں نگاہ کرتے ہیں تو قرآن ہر مقام پر یہ برملا اظہار کرتا ہے، یسبح لہ من فی السماوات و من فی الارض، یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسجد لہ من فی الارض، یسجد لہ ما فی الارض۔ جہاں پر بھی سجدہ و تسبیح کا ذکر آتا ہے تو خدا نے تمام تر مخلوقات کو شامل کیے ہوئے فرمایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح اور اس کے بارگاہ میں سجدے کی صورت میں ہے، ہر شے کا معبود وہی ہے۔ لیکن رحمت ایک عمومی ہے، ایک خصوصی ہے۔ بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں رحمت خصوصی ہے۔ خدا کا رزق تمام ازمان میں بڑھتا ہے، کوئی ایسا زمانہ، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس میں خدا نے اپنا رزق فراہم نہ کیا ہو، لیکن اس ماہ میں آ کر خدا کہتا ہے کہ آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ کا میزبان ہوں۔ یا اللہ، تمام ازمان میں آپ ہی کا رزق کھاتے ہیں، اس مہینے میں کیا وجہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے مہمان ہیں؟ تو خدا یہی کہے گا تمام زمانوں میں، ہر وقت جو آپ میرا رزق کھاتے ہو اس کا تعلق میری رحمانیت سے ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں جو آپ رزق کھاتے ہو اس کا تعلق میری رحیمی سے ہے، میری رحیمیت سے مربوط ہے وہ رحمت، وہ رزق کہ جو میں تمہیں خصوصی طور پر ماہ مبارک رمضان میں عطا کرتا ہوں۔ اتنی رحمتوں کے باوجود واقعاً اگر کوئی انسان شقی رہ جائے اور اس کی رحمت سے مایوس ہو اور اس کی رحمت سے محروم ہو جائے تو وائے ہے اس شخص پر۔ یہاں پر رحمت عمومی ہے، اگر رحمت کسی تک نہیں پہنچ رہی ہے تو اس بندے کا قصور ہے، اگر رحمت کسی کے شامل حال نہیں ہو رہی ہے تو یہ تقصیر، یہ کوتاہی اس قابل میں ہے کہ جو رحمت کو پا نہیں سکتا ہے۔
اسی مطلب کو یہ روایت بیان کرتی ہے کہ ایک بار حسن بصری امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں کہ ہم جب جہان میں دیکھتے ہیں تو اتنے موارد گناہ ہیں، اتنے مسببات عصیان ہیں، اتنے اسباب ہیں خدا کی نافرمانی کے، کہ اگر کوئی بندہ نافرمان ہوتا ہے، طغیانی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو اس پر کوئی تعجب نہیں ہے۔ سلام ہے اس پر کہ جو نجات حاصل کر جائے، سلام ہے اس پر کہ جو ہدایت محل تعجب ہے، کیونکہ اتنے مراحل گناہ ہیں، اتنے اسباب طغیانی ہیں، ان میں اگر کوئی گنہگار ہوتا ہے تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ امام نے کہا تیری نگاہ غلط ہے، تیری نگاہ صحیح نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی رحمت جتنی وسیع ہے، اس کا کرم، اس کی مہربانی، اس کا لطف اتنا ہے کہ اگر کوئی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے تو تعجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اتنے کرم اور اس کی اتنی مہربانی اور رحمت کے باوجود بھی اگر کوئی خطا کار رہ جائے تو تعجب ہے اس شخص پر کہ رحمان کے بارگاہ میں بھی یہ گنہگار رہا، رحیم کی بارگاہ میں بھی یہ گنہگار رہا، ایسا پروردگار ہوتے ہوئے بھی یہ اپنی گناہوں کو بخشوا نہ سکا۔ یہ رحمانیت ہے، یہ رحیمیت ہے۔ اور امام صادق اسی رحمت رحمانی اور رحمت رحیمی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الرحمن خاص بصفت، یہ رحمان اسم خاص اسم ہے، رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کی جو رحمت ہے بصفت عامت، یہ رحمانیت میں خصوصی نہیں بلکہ عمومی رحمت ہے۔ الرحیم اسم عام، رحیم اسم عام ہے لیکن بصفت خاصۃ، خاص صفت کے ساتھ مربوط ہے یہ رحیمیت۔ تو ہم واقعاً دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں خصوصاً مقربین کے لیے، بندگان خدا کے لیے رحیمیت کے دریچے باز ہیں، رحمت رحیمیت کے دروازے کھلے ہیں کہ آؤ میں تمہاری ضیافت کروں گا، میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا۔ اور کیا ہی صرف ایک مثال آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ اس رحمت رحیمیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان جو بھی عبادات انجام دیتا ہے وہ اپنے ہوش و حواس، اپنے ارادے کے ساتھ انجام دیتا ہے اور اس پر ثواب خدا عطا کرتا ہے، لیکن جب رحمت رحیمی کے دریچے باز ہوتے ہیں اور رحیمیت کے دروازے کھلتے ہیں تو خدا کہتا ہے کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ تمہارا ارادے اور اختیار سے ہو، چاہے وہ تمہارا ہوش و حواس میں ہو یا نہ ہو، میں تمہیں اس میں ثواب عطا کروں گا کہ نومکم فیہ تسبیح۔ یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر تم سو بھی رہے ہو تو یہ تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، سانس لینا کہ جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اضطراری طور پر تمہیں یہ سانس لینا ہے، لیکن یہ سانس لینا تمہارا عبادت ہے۔ واقعاً یہ ماہ مبارک رمضان خدا کی اس خصوصی رحمت کا جلوہ ہے اور اسی کی معراج ہے۔ ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ اے میرے اللہ، اس خصوصی مہینے میں ہمارے حال پر رحم فرما اور اس خصوصی رحمت سے ہمارے آپ کو آباد فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔